قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے وہ کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم خصوصاً اسی ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک ہے کہ چیز ہی حرام ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، ایک ہے کہ چیز حرام ہے اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ چیز حلال ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ چیز حلال ہے اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنا۔ مثلا روٹی، گندم، بکرا، بیل، یہ سب حلال ہیں، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہوگا تو یہ حلال ہو جائے گی۔ اگر بیل کسی کا رات کو چوری کیا تو وہ حلال ہے مگر تیرا طریقہ حرام ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ چیز ہی حرام ہے، اللہ محفوظ رکھے، بلی، شیر، چیتا، یہ سب حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ اب ان کو اگر آپ حلال کمائی سے بھی خریدو گے تو اس نے حرام ہی رہنا ہے۔ تو جو چیزیں ہی حرام ہیں ان کو آپ جس طریقے سے بھی حاصل کرو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ جوا اور شراب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اس کا سادہ سا جواب ہے حرام ہے بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سادہ سا جواب نہیں دیا، فرمایا ان میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، اور اس کے بعد جواب نہیں دیا کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ خود سمجھ لو، جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بتانے کے لیے کہ ہم نے کوئی چیز بھی حرام اس لیے نہیں کی کہ ایسے ہی آپ کو تنگ کرنا مقصد تھا، پابندیاں لگانا مقصد تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی چیزیں حرام کی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے زیادہ نقصان تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ساری کائنات لیبارٹری بن جائے اور سارے انسان ریسرچر بن جائیں اور ساری کائنات کی دولت اس پہ لگا دو تو وہ ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے مولا نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیے کہ جو جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرف نہیں آتے کہ اللہ کی بات مان لیں، ایک ایک کر کے ریسرچ کر کر کے گھٹنے رگڑ رگڑ کے پہنچتے ہیں جی وہ واقعتاً جو اسلام نے یہ حرام کیا ہے نا واقعتاً اس میں یہ نقصان ہے، اور یہ جو ذبح کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا نا واقعتاً اس میں یہ فائدہ ہے، اور جو تم جھٹکا کرتے ہو اس میں واقعتاً یہ نقصان ہے۔ تو سیدھے سیدھے مسلمان ہو جاؤ، سارے نقصانوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اب یہ جو مختلف قسم کے آثار نظر آتے ہیں ان کی حرام پائیوں کے، کہ جو چیز نظر آتی ہے یہ ظالم کھا جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں UN میں شعبہ بنا ہوا ہے، فلاں چیز کی نسل بچانے کے لیے یہ شعبہ ہے، فلاں چیز کی نسل بچانے کے لیے یہ شعبہ ہے، حالانکہ اب دیکھو حالت خراب ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یہ چینے، یہ فلپینے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، جو چیز آپ کو گندی سے گندی نظر آتی ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی طبیعتوں پر اس کا اثر ہے، یہ وحشی درندوں کی طرح ہے۔ دبئی میں ایک فلپائنی، ایک نہیں بلکہ ایک بلڈنگ تھی، اس میں وہ بندے کھاتے تھے، تو وہاں کے پہرے دار کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کمرے میں جاؤ، یہاں کافی کیس آ چکے ہیں اس طرح کے،
ہمیں بتائے بغیر نہیں جانا، پولیس نے کہا۔ تو کسی نے فون کیا جی ہمارے کمرے میں کوئی نل خراب ہے یا کچھ خراب ہے تو آؤ، تو وہ فون کر کے گیا ان کو کہ مجھے فلاں نے بلایا، میں جا رہا ہوں۔ کچھ دیر انتظار کیا پولیس نے، جب نہیں آیا تو انہوں نے ریڈ کیا تو بیچارہ ذبح کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان کی فریج دیکھی تو اس میں کسی اور انسان کی ٹانگ ملی ان کو۔ تو یہ درندگی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب درندے کھائے جاتے ہیں، کتا، بلا، چوہا، لگڑ بگڑ، کاکروچ، کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ پھر نتیجہ یہی ہے جو اب جی کرونا وائرس آ گیا تو آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرو گے تو یہ تو آئے گا۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد آ جاتا ہے۔ اب فساد ان کے ہاتھوں کی کمائی کا اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ دنیا نے نہیں کھائے چوہے، انہوں نے کھائے ہیں، اور وہ طاعون نما وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہی۔ یہاں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ متعدی بیماری نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، متعدی بیماری نہیں ہوتی، حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نے اونٹ الگ سے باندھا ہوا تھا، اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی اس کو خارش ہے، تو میں اگر ان کو دوسروں کے ساتھ باندھوں گا تو ان کو بھی لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس کو کس نے لگائی؟ اس سے تو ان کو لگے گی، تو اس کو کس نے لگائی؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ تو اس کو بھی اٹھا اور ان کے ساتھ باندھ دے، یہ نہیں فرمایا، صرف اس کا نظریہ فکر درست کرنے کے لیے کہ بیماریاں اور شفائیں یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ اللہ چاہے تو اس کو بغیر سبب کے بھی لگا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کے ساتھ باندھا ہو پھر بھی نہ لگائے۔ تو بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی اجازت سے، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور جو وہاں ہو وہاں سے مت نکلے، یہ حدیث ہے صحیح۔ فرمایا جس کو جذام کی بیماری ہو اس کو دیکھ کر ایسے دوڑ لگاؤ جیسے شیر کو دیکھ کر دوڑ لگاتے ہو۔ تو ساری کائنات اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ تو اسی طرح بیماریاں بھی بیماریوں سے لگ سکتی، آگ سے لگ سکتی ہے آگے۔ اللہ نہ چاہے تو وہ لگے مگر جلا نہ سکے۔ تو یہ نظریہ درست کرنے کے لیے کہ یہ سب چیزیں میرے رب کے کنٹرول میں ہیں، جہاں چاہے وہ بیماری سے بیماری لگا دے، جہاں چاہے بغیر بیماری کے بیماری لگا دے، اور جہاں چاہے بیمار کے ساتھ بھی ہو اور اس کو کوئی کچھ بھی نہ ہو، یہ اللہ ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اس قدر بیماری اور موت کے اسباب موجود ہیں، اللہ ان کو ایکٹیویٹ کر دے تو بات ختم۔ آپ کا دل دھڑکتا ہے تو آپ زندہ ہیں، تھوڑا سا زیادہ دھڑکا دے تو وہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زہر قاتل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس زہر کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ اور جب آپ کی آخری بیماری تھی، آخری دن تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے مجھے گوشت کھلا دیا تھا اور اس میں زہر تھی، وہ زہر اس وقت میری مین رگ کو کاٹ رہا ہے، یہ صحیح بخاری کے لفظ۔ تو اللہ جب چاہے اسباب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور اس کا کوئی اثر نہ ہونے دے، جب چاہے اس کو وقتی طور پہ ختم کر دے اور بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کر دے، اور جب چاہے تو ڈائریکٹ ایکٹیویٹ کر دے، آگ کو کہیں جلا دے۔ تو ہر چیز میرے رب کے کنٹرول میں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر بیماریوں سے بیماریاں لگ بھی جاتی ہیں، اور اللہ کی اجازت نہ ہو تو نہیں بھی لگتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا مارا جائے۔
فرمایا پھر تو میری امت کے شہید تھوڑے سے ہی ہوں گے۔ المبتون شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے۔ المطعون شہید، طاعون کی وبا سے مرنے والا شہید ہے۔ الحریق والغریق وصاحب الہدم، فرمایا کہ آگ سے جلنے والا، پانی میں غرق ہونے والا اور کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے، ویسے تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، ایسی کوئی چیز اس طرف آتی ہے تو گھبرانا نہیں، افراتفری نہیں کرنی، موت سے بھاگنا نہیں۔ مجاہد کیا کرتا ہے؟ موت دیکھ رہا ہے اور پھر گھستا جا رہا ہے، یہی اس کی شہادت کا سبب ہے۔ اور یہاں بھی موت نظر آ رہی ہے، وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، میری بھی باری آئے گی، بھاگتا نہیں موت سے، یہی اس کی شہادت کا سبب ہے۔ افراتفری نہیں پھیلانی، صبر، استقامت، اور اللہ تعالیٰ یہ موت بڑی اچھی موت ہے۔ دیکھو نا، ہم پتہ نہیں اب نکلیں گے تو کون کون بچے گا، کون کون نہیں بچے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ وباؤں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں، اس میں پتہ ہے میں مر سکتا ہوں، وہ محاسبہ کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اپنے قرضے پورے کر سکتا ہے، یعنی یہ تو بہت اللہ تعالیٰ اس میں موقع دے رہا ہوتا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بس کوشش کرو کہ اپنی کمائی کو حلال رکھو، اور جو چیزیں کھاتے ہو وہ بھی حلال رکھو، اور کوشش کرو ہوٹلنگ سے بچو، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جو پاک چیزیں تیار ہو وہی کھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔